رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صل على محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات الإمام محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ابنته رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات الله. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. معزز سامعین اکرام، ہمارے اور آپ کے زمانے کے مالک آقا اور مولا کا یہ فرمان ہے کہ میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی نمونۂ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونۂ عمل ہے. کل جو باتیں اب تک پہنچائی جا چکی ہیں وہ یہ کہ ہر انسان کو کمال حاصل کرنا ہے، بلندیوں پر جانا ہے. بلندیوں پر جانے کے لیے 3 کام کرنا پڑے گا. نمبر 1 شوق ہو، نمبر 2 صلاحیت ہو، اور نمبر 3 محنت. تو وہ انسان کمال پر جا سکتا ہے. البتہ دنیا میں ہر آدمی کو اپنی زندگی جینے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے. آئیڈیل کیسا ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے منزل اور ایم کے حساب سے. آپ کو کہاں جانا ہے سواری اسی حساب سے طے کی جائے گی. اگر ہم کو اسی دنیا میں رہنا ہے تو خوب دنیا کے آئیڈیلز کو اپنی زندگی کے لیے نمونۂ عمل قرار دے دیں.
لیکن اگر یہ دنیا صرف گزرگاہ ہے اور ہم کو آگے جانا ہے اس دنیا میں کہ جو ابدی زندگی ہے، تو پھر ہم کو آئیڈیل ایسے تلاش کرنا پڑیں گے کہ جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے زیادہ آشنائی رکھتا ہو۔ تو کل یہ بات ہو گئی، البتہ یہ نقطہ یہ آج کا ہے کہ ہم کو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم کو جانا کہاں ہے۔ سواری یا راستہ وہی اختیار کیا جائے گا جب ہم کو اپنی منزل پتہ ہو۔ اور دوسری بات جو یہ ہے، جو باقاعدہ آج کی گفتگو کا آغاز، وہ یہ کہ کیا صرف ہم انسانوں کو آئیڈیل کی ضرورت ہے یا بقیہ دیگر مخلوقات کو بھی؟ دنیا میں خالی انسان تو نہیں ہے، اور بھی مخلوقات پروردگار ہیں کہ جو مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ کیا ان کو بھی آئیڈیل کی ضرورت ہے؟ کہ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی حقیقت پر باقی ہیں۔ حقیقت پر باقی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ حیوانوں کی بات کریں تو کوئی حیوان آپ نے کیا ایسا دیکھا ہے کہ جس میں حیوانیت نہ پائی جائے؟ کوئی شیر آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس میں درندگی نہیں ہے؟ کوئی جانور آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے اندر اس کی حیوانیت نہ ہو؟ تو اگر اس میں حیوانیت ہے یعنی وہ اپنی اصل اور حقیقت پر ہے، انہیں کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر دوسری جو مخلوقات، نباتات یعنی پتھر وغیرہ، وہ بھی اپنی حقیقت پر باقی ہیں۔ حقیقت پر باقی ہیں کا مطلب یہ ہے، کیا کوئی پتھر آپ نے اب تک دیکھا کہ جو نرم ہو، جس میں سختی نہ ہو؟ کوئی پتھر آپ سے ٹکرایا ہو ایسا کہ جس میں سختی نہ ہو، تو اس کو کوئی سکھائے کہ بھائی تم پتھر ہو اور تم کو سخت ہونا چاہیے، تو وہ جا کر پھر اس اپنی حقیقت کو کسب کر لے؟ کوئی دیکھا نہیں۔ یعنی جو دنیا کی دیگر مخلوقات ہیں وہ اپنی حقیقت اور اپنے اندر جو ان کو اللہ نے جس بیس اور جس صلاحیتوں پر خلق کیا ہے وہ ان میں ہے۔ صرف حضرت انسان ایسے ہیں کہ جو انسانیت کبھی کبھی نہیں رکھتے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ تو سامنے کی مثال ہے۔ بھائی اگر انسانیت ہوتی تو نواسہ رسول کا قتل ہوتا۔ اگر انسانیت انسان میں ہوتی تو اس در پر جس پر پیغمبر آ کر سلامی کرتے تھے اس در کو جلا دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو اپنی حقیقت اور اصلیت سے ہٹ گیا ہے، اس کو اپنی اصلیت کو کسب کرنے کے لیے آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ بقیہ دیگر مخلوقات وہ اپنی حقیقت پر باقی ہیں، لہذا انہیں ضرورت نہیں۔ بلکہ میں اور بھی قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ انسانیت نہیں، یہ کبھی کبھی حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے۔ بل ہم اضل، قرآن نے کہا ہے کہ یہ انسان نہیں، جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لہذا اس انسان کو آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنی اس اصلیت پر کسب کر کے، سیکھ کر، دیکھ کر، اس کے نقش قدم پر چل کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی پیروی کر کے، اس کی بندگی کر کے، اس کو کمال تک جانے کے لیے آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ بقیہ دیگر مخلوقات جو ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں جو نقطہ ہے، اور اس میں اپنی بھی قدر کیجیے اور پروردگار کا حسن لطف اور کرم کیا ہے کہ وہ ہم کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ انتخاب آئیڈیل، نمونہ اپنی زندگی کے لیے جس کو بنانا ہے، اس کا اختیار دے دیا ہے پروردگار نے۔ یہی اس سے غلطی ہو گئی معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے بات ہے۔
پروردگار سے یہی ایک مسٹیک ہوئی کہ اس نے اپنے آئیڈیل کو چننے کے لیے اختیار دے دیا، اور یوں ہی نہیں، کیپیسٹی رکھا تھا ہم کو، طاقت ہمارے اندر، وہ قوت صلاحیت اس نے دی تھی. وہ کیا تھا؟ عقل، شعور. بھئی آج ایک جانور، اس میں شعور نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، صلاحیت نہیں، لیکن انسانوں کو صلاحیت دی تھی. صلاحیت دے کر یہ اختیار دے دیا تھا کہ اس عقل کو استعمال کرو، اس عقل کو بروئے کار لاؤ، اپنے شعور کو ذرا ہلاؤ، جنبش دو، اور اس عقل کے پیمانے پر اپنے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل تلاش کرو. اس اللہ کے اس کام اور اس امر کا ہم نے غلط فائدہ اٹھایا. وہ تو ہم کو کہیں اور لے جانا چاہ رہا تھا کہ اے میرے بندو، اے میرے انسان، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا اور تم کو عقل و شعور دے دیا، جانوروں کی سب سے نکال کر، حیوانیت سے تمہیں نکال کر انسانیت اور انسان کا درس پڑھایا عقل کے پیمانے پر، عقل کی بیس پر. تو اب اپنی عقل استعمال کر کے اچھے سے آئیڈیل کو چن لو. ورنہ اگر خدا یہ اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر کسی کی ہمت تھی کہ وہ نہ مانتا؟ کسی کی ہمت تھی کہ وہ نہ مانتا؟ یا ہمارے ہی اسی باڈی میں کتنی چیزیں ہیں جو غیر اختیاری ہماری چلتی ہیں. یہ تو ہم کو اختیار دیا نا اپنی عقل اور ہمارے نفس، اس پر کنٹرول کرنے کے لیے اختیار. جبکہ ہمارے کچھ باڈی میں کچھ حصے ایسے بھی ہیں جو غیر اختیاری ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. جیسے آج کان کو کہہ دیجئے کہ کان تم سننا بند کرو، آنکھوں سے سنوں گا. یا آنکھ سے کہہ دو کہ ہم آج تم دیکھنا بند کرو، ہم کان سے دیکھ لیں گے. یا جو قوت جس کے لیے پروردگار نے رکھ دی ہے وہ قوت بدل نہیں سکتی، تو اس کا مطلب مجبور ہے نا بھئی، کان ہی سنے گا، آنکھ ہی دیکھے گی. ہاں، یہ پروردگار نے یہ تو مجبور پارٹس رکھے تھے، لیکن جو اختیاری پارٹس رکھے تھے آپ کا رتبہ بڑھانے کے لیے، اس کو ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور ہم اسی غلامی کے مزاج پر دنیا پرستوں کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، جبکہ پروردگار کہیں کمال تک لے جانا چاہ رہا تھا. ورنہ دیکھ لیں، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ آج سورج 5 منٹ لیٹ ہو گیا نکلنے میں؟ یہ بھی ہے. چاند آج الٹا نکل گیا، یا آج ڈوبنا بھول گیا. جب کائنات کی ساری مخلوقات پروردگار کے آرڈر اور حکم سے اپنے مرکز اور محور پر رواں دواں ہے، ایک لمحے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آسمان یہاں تھوڑا اونچا ہے، آگے جا کے نیچا ہے، اس کا سسٹم یا وہاں نیچا ہے یہاں اونچا ہے، یا کہیں پیچو خم ہے؟ کبھی دیکھا ہے یہ سب؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے جس کو وہ آرڈر دے دیا، فرشتے، دوسری مخلوق، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو رکوع میں ہے جو رکوع میں، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، جس کو جس کام پہ لگا دیا وہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ حضرت انسان کو ہی صرف اختیار دیا تھا، ورنہ آج ہم بھی سب ایک ہی صف میں اہل بیت اطہار کے پیچھے بھاگتے. لیکن پروردگار کہہ رہا ہے ہم کو مجبور کر کے تمہاری بندگی نہیں چاہیے، ہم تو اختیار دے کر دے. اور یہ اہل بیت اطہار نے بھی کبھی کسی نے مجبور کر کے اپنا خدا. ایک آدمی جنگ جمل میں آیا، کہتا مولا بڑا گڑبڑ لگ رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ کہ ایک طرف ام المومنین اور ایک طرف آپ، کدھر جاؤں، حق کہاں ہے؟ میرے مولا نے یہ نہیں کہا، جملہ غور کیجئے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ ارے مجھے دیکھ اس کے در پر نہیں جانا ہے. اب ہم بے عقل انسان، ہم اپنی دنیاوی زندگی میں تو برانڈ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی لوکل سامان نہیں چلے گا. ہاں، لیکن جو ابدی زندگی ہے، جو اس مادی دنیا سے ہمیشہ والی زندگی ہے، یا یوں کہا جائے یہ جسم کتنے دن کا ہے؟ 60-70 برس. پیغمبر کی حدیث آج ہی اتفاقاً نظروں سے گزری کہ ہماری امت کی عمریں یعنی آخر 70 و 70 یا 60 برس یا 70 برس، یہ بھی بہت ہو گیا. اتنے ہی ہے. اس 70 برس والے جسم کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم برانڈ ڈھونڈتے ہیں، لوکل چیز نہیں استعمال کرتے. سارا ایک دم برانڈ چاہیے، اوریجنل چاہیے، نقلی سامان نہیں یوز کر سکتے.
پھر بھی یہ جسم مرے گا ہی، ہے نا، لیکن روح، جی جس روح کی پرورش اور تربیت کے لیے پروردگار نے ایسے نمائندے بھیجے، اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ انسان کو ہوا کیا ہے، کیوں نہیں سوچتا ہے؟ ایک طرف وہ ہے کہ جو منبر پہ آ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ایک طرف وہ ہے جس کو ابا اور واقعہ کے معنی نہیں پتا ہے، اپنی امت سے کہے کہ جب میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ انسان اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اب آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں پوری دنیا میں، عالم انسانیت میں صرف فاطمہ بنت اسد کے لال نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ نہ ان سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا، نہ ان کے بعد کوئی کر سکتا ہے۔ اب عقل انسانی کو جنبش دے کر، حرکت میں لا کر انسان ذرا سوچے کہ کس کے پیچھے جانا ہے، وہ کی جو کہتا ہے کہ میں یہاں سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتا ہوں، یا اس کے کی جو کہتا ہے میں اگر بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی۔ تو یہ اللہ نے عقل دی اور اختیار دیا، اختیار، ورنہ دوسری مخلوقات کی طرح ہم لوگ بھی جیسے اس نے ایک دم سسٹم دے دیا ہے، اسی نظام اور اسی سسٹم سے وہ اپنا چل رہے ہیں، رواں دواں ہیں، ہم بھی وہی کرتے، لیکن پروردگار کو یہ نہیں چاہیے عقل استعمال۔ تبھی تو وہ لکھے گا، تبھی تو وہ لکھے گا کہ آپ کی، ورنہ اگر ایک راستہ ہو سارے اسی پہ چل رہے ہو تو تعریف کیا ہے بھائی، کرے گا کیا آخر میں؟ یہ تو اپنے انتخاب اور اپنی عقل کی بدولت وہ صحیح راستہ انتخاب کرتے اور غلط چھوڑ دے، تب جا کے اس کی تعریف ہوگی نا، کہ وہاں بھی جا سکتا تھا مگر اس کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آیا۔ اور نوجوانوں سے اسی لیے مطالبہ ہے، ضعیف لوگ تو بیچارے وہ اب تو عبادت بندگی کرتے ہیں، لیکن اصل عبادت جوانی میں ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس چانسز زیادہ ہے، راستے زیادہ ہیں، ہاں وہ یہاں بھی جا سکتے ہیں، وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر اپنی عقل کو اپنی شہوت پر غالب رکھ دیا تو پھر سمجھیے قابل تعریف ہے، لیکن اگر ان کی عقل پر شہوت غالب آ گئی تو پھر بلہم اضل ہے۔ یہ پروردگار کا کھلا اعلان ہے، اور وہ اختیار سے اپنی بندگی کروانا چاہتا ہے۔ تو ہر انسان کو، اب یہاں پر کیونکہ آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، کام جو ہے دو طرح سے ہوتا ہے، ایک بے من اور ایک من لگا کے۔ من لگا کے جو بھی کریں دنیا میں، جو بھی کریں من سے کریں، ورنہ بنی اسرائیل نے گائے کاٹی لیکن قرآن نے کہا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اتنے بہانے، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہو کہ جوان ہو کہ ایسی ہو، اتنے آپشن پوچھے، اتنے سوالات پوچھے کہ کہیں سے بچ جائیں۔ تو پروردگار نے کہا انہوں نے کیا تو مگر وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ اور وہیں کربلا والے جی من لگا کے کام کیے۔ تو ایک لمحے اگر کوئی من لگا کے کام کرتا ہے تو جس کو کہا جائے اندر سے جو، اب پتہ نہیں آپ کا وہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، میں تو میرا ہے کہ، یا دوسرا ایک سوال کر لیتا ہوں آپ سے، کبھی آپ نے اپنے گھروں پر فرش ادا مجلسیں کی ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہے جتنے میں ہے وہ ضرور کیا ہوگا۔ تو جب آپ اپنے گھروں پر فرش ادا بچھاتے ہیں تو کیسے انتظار کرتے ہیں کہ بھئی ابھی وہ نہیں آئے، ابھی وہ نہیں آئے، وہ ان کو فون، ان کو فون؟ یہ والا کس کا فرش ادا ہے؟ جی کبھی میزبان بنیے، اور ہر عزادار میزبان ہے۔ یہ تو مولا کا گھر ہے نا، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ ہاں اگر یہ، اور یہ اب عقیدے والی بات، اب میرا تو یہی ہے کہ شہزادی پہلے پہنچتی ہیں، کبھی ان کے ساتھی آ جائیے اگر پہلے نہیں آنا ہے تو۔ یہ بیچارے دو کیمرے والے اتنا حیران رہتے ہیں کہ کیسے کس کو پڑھے، کس کو سنائے، پڑھے بھی کہ نہ پڑھے، عجیب کشمکش میں رہتے ہیں۔ تو جو اعلان ہوا ہے حد اقل اسی پہ آ جائیے، آپ تو غدیری ہیں،
آپ تو اس عقیدے کے حامل ہیں کہ شہزادی دو عالم آتی ہیں اور انہی کا ذکر میرا امام آتا ہوگا، کیونکہ اپنے جدہ کا ذکر سننے میرا امام آتا ہوگا۔ ایک یہ گزارش ہے، البتہ اچھا لگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، میرے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ وہاں کریں نہ کریں کوئی پرابلم نہیں۔ آیت اللہ صافی گلپائگانی سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ استاد یا جناب لوگ مجلس کے لیے بلاتے ہیں تو وہاں ڈر بہت لگتا ہے کہ کیا پڑھوں کہ کس کو اچھا لگے اور کس کو خراب لگ جائے، تو انہوں نے کہا کہ محور پروردگار کو بناؤ، اس کو اچھا لگے کسی کو اچھا لگے نہ لگے، پیغام اگر دین کا وہ کبھی بدلتا نہیں۔ آج یہ بچے آج پڑھ رہے ہیں اصول دین 5 ہے، آپ نے بہت پہلے پڑھا ہوگا اصول دین 5 ہے، یہ دین نہیں بدلتا، لوگوں کے رخ بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، لیکن دین وہی، اصول دین 5 وہی ہے۔ لہٰذا وہ سمجھ کے کم سے کم اپنے پروگرام کو صحیح کرنے کے لیے وقت پر آ جایا کرے تو بہتر ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آل محمد۔ تو انسان کو آئیڈیل کی ضرورت ہے، اور دنیا میں اگر کسی کو کامیابی حاصل کرنا ہے یا کوئی کامیاب ہوا تو 3 طاقتیں اس کے لیے سر انداز ہیں۔ نمبر 1 وراثت، ماں باپ۔ ماں باپ اگر اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو اس کا لڑکا، اس کے بیٹے بیٹیاں بھی کامیاب۔ دوسری طاقت ابھی ایکسپلین کرتا ہوں، دوسری طاقت، دوسرا ریزن، دوسرا سبب، دوسری انرجی، دوسری قوت کیا ہے؟ استاد، ٹیچر۔ اگر ٹیچر بڑھیا ہے تو اس کا شاگرد بھی کامیابی حاصل کرے گا، کمال تک پہنچے گا، اور اگر وہ نہ کر رہا ہے تو پھر وہ ناکامیاں ہی ہاتھ لگیں گی۔ اور تیسری طاقت ماحول۔ اگر کسی کو آپ کامیاب دیکھ رہے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں تو حتماً وہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی طاقت اس کی پاورفل ہوگی۔ کہیں کہیں یہ تینوں ایک ساتھ ہوتی ہیں، کہیں تینوں نہیں ہوتی، اور کہیں ایک آدھ نہیں ہوتی، کہیں ایک ہوتی ہے۔ یہ سب، میری یہ بات سب تک، اور میں خود اپنے لیے اور سب اپنے لیے، مجھے کچھ نیا نہیں کہنا ہے، مجھے صرف آپ کے دل کو ہلانا ہے کہ دنیا میں ہمارا نوجوان کس کو آئیڈیل بنائے اور کیسے رہے، اور کون سی طاقت اور کون سے نقطے پر کام کرے تو کامیابی اسے مل سکتی ہے۔ اور جو اللہ چاہتا ہے، جن کے لیے اتنے سارے اس نے آئیڈیلز بھیجے تھے، وہ اس حد تک کما حقو تو نہیں، لیکن کوشش تو ہو کہ وہاں تک پہنچنے کی انسان کوشش کرے۔ تو یہ 3 طاقتیں، ماں باپ۔ اب ماں باپ، ہمارے ماں باپ، میں اپنے کہوں، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا لڑکا کتنے میں پڑھ رہا ہے، خوب کیا توقع ہے آپ کو؟ اگر کوئی ایسے ماں یا باپ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا لڑکا کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے، کیونکہ میں نے کل ہی کہا تھا کہ میرا کام زیادہ تر بچوں سے ہی ہے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں پہنچے گا؟ ٹھیک، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھنے بھی گیا ہے، بعض گھر سے نکلے اور کہیں چلے گئے، تو یعنی اتنے غافل ماں باپ۔ پھر آپ سوچیں، ہم سوچیں کہ وہ کامیاب ہو جائے، جی معجزہ ہو سکتا ہے، کرامہ یا چمتکار کوئی ہو سکتا ہے، کامیابی بغیر محنت کے جی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہمارے ماں باپ کا یہ حالت کہ ہم کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کون سی کلاس میں ہے اور کس سے پڑھتا ہے، پتہ نہیں۔ اچھا، اب تو لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے استاد لوگ۔ پوچھا کریں، استاد سے رابطے میں رہیں، فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ آپ نے اگر ایک کال کر لیا اپنے بچے کے لیے تو استاد کا دل خوش ہو جاتا ہے، پھر آپ کے بچے پر نظر رکھے گا کہ یہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ آپ یعنی کوئی
نسخہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فیور میں کر لیں لیکن سارے کر لیں تو اس کو اور بھی اچھا لگے گا. یہ اہل بیت اطہار نے بتایا ہے. ایک مولا حسنین علیہ السلام کو یا دیگر ائمہ کی زندگی میں ملتا ہے کسی نے قرآن پڑھایا, مولا نے اس کو خوب اشرفیاں دے دی. اب قرآن ہی تو پڑھایا ہے, اس نے کہا قرآن ہی تو پڑھا, اتنا دے دیا. کہا پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ, اور ہم ظاہر ہے ہم ہی مالک ہیں, بھی تو بچہ ہے اور وہ فطرت اسلام پر ہے, جہاں جائے گا ہماری وجہ سے جائے گا. لہٰذا اتنا اگر ماں باپ بیدار نہیں ہے تو پھر بچے کے مستقبل کے بارے میں خصوصاً دینی حساب سے, دنیاوی تو چل رہا ہے, یہاں سے چھوٹا تو ٹیوشن, وہاں چھوٹا تو وہاں, جی وہ بھی اللہ کامیاب کرے, کوئی اس سے بیر نہیں ہے مجھے. لیکن استاد ایک ہے, دوسرا, یا استاد کے لیے جیسے کہ دنیا میں کتنے باپ ہیں؟ دنیا میں حدیث کے مطابق 3 باپ ہیں. 3 باپ ہیں. ایک من تعلمک, من تولدک, من تزوجک. جی جس نے آپ کو پیدا کیا وہ باپ, جس نے آپ کو یعنی اگر مرد ہے بیٹی دی وہ باپ, جس نے آپ کو تعلیم دی وہ باپ. جی ایک باپ دوسرے باپ کو فون کر کے کہے گا کل سے میرے بچے کی طرف آنکھ دکھا کے دیکھنا نہیں. جی یہ کیا ہے؟ پھر وہ اس کا دل بڑا ہوا کہ بعض یہاں تو الحمدللہ ٹھیک ہے, ماحول اچھا ہے, لیکن بعض جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ بچہ وہیں ڈرا کے دھمکا کے جاتا ہے کہ ابا سے بولوں گا, میرے ابا پرمکھ ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمانے میں ترقی کے جو زینے اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے ہمیں ملے ہیں, ہم ان کو جانتے نہیں جانتے. نمبر 1 وراثت جو ماں باپ کی طرف سے ہے. ماں باپ, ہم نے بڑی آسانی سے کل بھی یہ بات کہا تھا کہ کسی کو پڑھتے دیکھا کہ ابا بھی پڑھتے تھے تو یہ بھی پڑھے گا, کیوں؟ یہ وراثت میں ملا ہے. یا بہت ساری ایکٹیویٹی, بہت سارے صفتیں جو ماں باپ کی طرف سے مل جاتی ہے, ایک وہ ہے. دوسرا جو استاد, البتہ اب استاد و شاگرد والا رشتہ اتنا مقدس نہیں رہ گیا. اس کا ریزن صرف استاد نہیں ہے, ہم بھی ہیں. آپ کو جتنی ملی ہے تنخواہ اتنا ہی کام کرو, وہ بھی وہی کہتا ہے کہ جتنا پیسہ ملا اتنا ہی پڑھاؤں گا. جی اب اور پہلے زمانے کے شاگردوں سے استاد پہچانے جاتے تھے, استاد سے شاگرد پہچانے جاتے تھے, ان کا مذہب فکر بھی پہچان لیا جاتا. اچھا یہ علامہ طباطبائی کے شاگرد تھے, وہ ایسا کہیں نہیں سکتے. اتنے حد تک علماء چیلنج کرتے تھے کہ یہ ان کے استاد تھے تو ان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا شاگرد ایسا ہو. کیوں؟ وہ تقدس تھا, وہ رتبہ تھا. کیا مجال ہے استاد کے سامنے کوئی شاگرد کھڑا ہو جائے؟ ٹھیک ہے علمی گفتگو الگ ہے, لیکن یوں نہیں ہو سکتا تھا. لہذا آج کی ڈیٹ میں یہ والا بھی کمزور ہے, ماں باپ والا بھی کمزور ہے. تیسرا جو ہے ماحول, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ماحول کا کیا اثر ہے. موبائلوں نے تو رہا سہا سب ختم کر دیا. انسان بہت قریب بھی دور ہے اور دور والا قریب ہو گیا ہے. یہ تینوں یعنی اگر آج کی ڈیٹ میں انسان دیکھیں تو یہ تینوں میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. بہت سارے 100% تو کہیں کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ اچھے ہو ہی جاتے ہیں. 10% اچھے والے گنے جاتے ہیں اور 10 ایک دم خراب والے, بیچ والے 80% ہوتے ہیں. لیکن ان تینوں طاقتوں کو ہم آپ اپنے بچوں کے لیے اگر ملاحظہ کریں اور ایک غائبانہ اور غیرانہ اور محققانہ نظر رکھیں کہ کون سا پوائنٹ ہمیں ادا کرنا ہے, تو پھر دیکھیے جی وہ بچے حتماً کامیاب اور کمال کی منزلوں تک جائیں گے اگر یہ تینوں شعبوں کو ہم نے پورا کر لیا. اب یہ تو دنیا کے ماں باپ ہیں اور دنیا کے بیٹے ہیں. جس ممدوحہ کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ جی وہ کون ہے؟ ان کی ماں وہ ہے کہ جن کے لیے حدیث میں آیا ہے کانت من احسن النساء رائن و عقلن و جمالن. وہ تمام عورتوں کی بہترین عورت ہے, عقل کے لحاظ سے, رائے کے لحاظ سے اور حسن و جمال کے لحاظ سے. کیوں؟ عقل اگر نہ ہوتی
تو اس ویرانی میں محمد جیسے کو اپنے شوہر کے لیے انتخاب کر لیتی. یہ عقل ہے. اور حسن و جمال اس کی تو ہم لوگ خوبصورتی ظاہری کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بھی شریعت نے مذمت کی ہے کہ ایاکم من خضراء الدمن، بچو اس گندگی پر اگی ہوئی گھاسوں سے. راوی نے پوچھا مولا یہ کیا کہہ رہے رسول اللہ سے؟ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ جو گندگیوں پہ گھاس اگتی ہے دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن جڑ کمزور ہوتی ہے، لہذا کنایا استعمال کیا رسول اللہ نے. ان خوبصورت ظاہری خوبصورتیوں کو مت دیکھو، حقیقت کو دیکھو. آپ اگر اس گندگی والی گھاس کو ذرا سا اشارہ کریں گے وہ ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن وہی صحرا والی گھاس، ہاں جنگل والی گھاس کہ وہ مضبوط ہوتی ہے، دنیا کے تھپیڑے اسے ہلا نہیں سکتے، لیکن گندگی پہ اگی ہوئی گھاس اسی لیے منع کیا گیا. تو ظاہری تجمل کو شریعت میں جگہ نہیں، کردار دیکھا جاتا ہے. اگر کردار بہتر ہے تو اس بیابان و صحرا میں جب آج آسان ہے کہ انسان جب چلتی بلتی ہے تو سیلفی ساتھ میں لے لیتا ہے، لیکن جب کوئی پوچھنے والا نہیں یا دنیا نے اگر منہ موڑ لیا تو وہی انسان سے لوگ سلام کرنے تک پہ راضی نہیں ہوتے. آج آسان ہے کہ پیغمبر کی پیغمبری کے لیے انسان کھڑے ہو گئے، لیکن اس دور کو یاد کیجئے جب معجزہ دکھانے پر بھی رسول اللہ کے کلمہ نہیں پڑھتے تھے. اس زمانے میں اس بیوی نے اقرار نبوت کیا ہے کہ جس زمانے میں لوگ معجزے دیکھ کر بھی چلے جاتے تھے. یہ ان کی ماں ہے اور باپ. جی لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ بولتا نہیں جب تک خدا کی مرضی نہ آ جائے، خدا کی وحی نہ آ جائے. اس کی سیرت اسوہ ہے. اب یہاں سے میں اپنے بات تک آ جاؤں کہ جب دنیا میں کسی کے لیے اچھے ماں باپ، اچھے استاد، اچھا ماحول بنا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو پڑھی لے گئے تو مولانا کا لڑکا ہے، یہاں یہ تو مرجع کا لڑکا ہے. اس کے لیے کہتے عزیزان گرامی وہاں کا ماحول کیا ہے؟ جی ہمارا ماحول نہیں، وہاں کا ان کے ماں باپ وہ ہیں. پڑھایا کس نے؟ جی جو علم لدنی لے کر آیا تھا. خیر ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، پڑھتا وہ ہے کہ جو ان پڑھ ہو، جو پڑھ کے آیا ہے اس کو کون پڑھائے گا؟ لہذا شہزادی دو عالم کو پڑھانے کی، لیکن جو کچھ تربیت کی گئی ہے انہی جیسے ماں باپ نے کی ہے کہ جس کی سیرت اسوہ حسنہ تھی، جو اللہ کے حکم سے بولتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، جو اللہ کے نام پر اپنی ساری دولت قربان کر دے، وہ ماں تھی اور وہ باپ تھے. یہ زاویہ اتنا مضبوط، مربی یہی دونوں تھے، وہ بھی مضبوط. ماحول کیا تھا؟ وہیں آتے تھے جبریل، کبھی جھولا جھلانے، کبھی وہی لے کر، کبھی یہ. اور ہمارے یہاں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کا دم نہ نکلے نا تو ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. کیوں؟ فرشتے گندی جگہ پر نہیں آتے. اسی لیے یہ بھی حکم ہے گھر بناؤ تو ایک نماز خانہ بھی بنا لو. کیوں؟ دم نہیں نکل رہا ہے، بس لگتا ہے مر گئے مگر سانسیں چل رہی ہیں. تو کہتے ہیں ایسے انسان کو وہاں لے جاؤ کہ جہاں نمازیں پڑھی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے فرشتے مانوس ہیں، وہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے. اس کو وہاں لے جاؤ دم نکل جائے گا، اور آسانی سے دم نکل جائے یہ بھی بڑا اللہ کی طرف سے بڑا کرم ہوگا. ورنہ اور مومن کا تو خیر وہی ہے، ایسے دم نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو. لیکن اگر کوئی، اور یہ پروردگار تو اگر کسی کو تکلیف بھی دیتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اسی دنیا میں سختیاں جھیل لے، مگر جو حکم شریعت ہے کہ اسے وہاں لے جاؤ. کیوں؟ فرشتے مانوس ہوتے ہیں. یہ ہمارے گھر میں اگر ہم کہیں نماز پڑھ لے تو کہتے ہیں وہ بھی جگہ تھوڑی سی مبارک ہو گئی، مقدس ہو گئی، وہاں فرشتے آ سکتے ہیں. جہاں فرشتے آتے ہوں، کبھی جھولا جھلانے کے لیے، کبھی لوریا. جی 75 یا 95 دن بعد از پیغمبر جبریل جو سردار ملائکہ ہے
وہ جناب سیدہ کے پاس آتا تھا دلاسے دینے کے لیے. مدینے والے نہیں آئے پیغمبر کے وفات کے بعد، آئے بھی جو آگ اور لکڑیاں لے کر، لیکن جبریل آئے 75 دن. اہل سنت و تشیع سب کے آئے روایت موجود ہے کہ وہ آئے پیغمبر کی وفات کے بعد جناب سیدہ کو تسلی دینے کے لیے، وہ خبر دینے کے لیے کہ ابھی تمہارے بابا کہاں ہیں، وہ بات بتانے کے لیے کہ تمہاری اولادوں کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے اور آگے وہ کون سا کام اور کیا کرنے والے ہیں. اے عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ماحول اچھا ہو تو کامیابی، ماں باپ اچھے ہو تو کامیابی، استاد اچھے ہو تو کامیابی، لیکن یہ کہیں ملتا نہیں ایک جا. لیکن اس ذات کا کیا کہنا جہاں ماحول فرشتوں کا آنا جانا ہے، جہاں ماں باپ فاطمہ کے خدیجہ اور پیغمبر اکرم کی شکل میں موجود ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا یہاں اگر ان کو آئیڈیل بنایا جائے تو اس پہ تعجب کا مقام نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے بڑا کوئی ہے نہیں، اور ہم بھی جنتی میں جانا چاہتے ہیں، ہے نا. تو پھر پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں آئے گا تو فاطمہ. تو ہم کو اور کیا ڈھونڈنا ہے؟ وہی میں نے کہا کہ عقل لگانا پڑے گا، شعور کو بیدار کرنا پڑے. جہاں جہاں یہ میسج پہنچ رہا ہے سب بے عقل والے ہو رہے ہیں. الحمدللہ یہ کرم ہے اس ذکر کا، یہ کرم ہے ان ایام کا، یہ کرم ہے سوشل میڈیا کا. وہاں مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، جو لے لو جہاں بھی وہ آپ اچھا ہر جگہ ہے. لہذا کرم ہے کہ کلمہ حق پہنچ رہا ہے اور انہوں نے کیا ہے. جی شکر پروردگار ہے کہ غصب حق کے بعد ایک دور وہ آیا کہ جب لوگ دوڑ دوڑ کے کہہ رہے تھے اب علی یہ لے لو. میں کہوں گا کہ اچھا ہوا کہ امیر المومنین نے وہ 4.5 برس حکومت کر کے دکھا دیا، نہیں تو کیسے پتا چلتا کہ پیغمبر نے کیا کہا ہے کہ میرے بعد جس جس کا میں مولا اس کے یہ، اور وہ کیسی حکومت کرتے کیا پتا چلتا. لیکن آج کم سے کم عالم انسانیت میں اگر کسی حکومت کے لیے آپ ڈھونڈیں کہ کون سی حکومت سب سے اچھی تھی تو ایک ہی حکومت 4.5 برس کی کوفے والی ملتی ہے کہ جس میں نہ کوئی بے لباس رہا، نہ جس میں کوئی بھوکا رہا، نہ جس میں کوئی بے چھت رہا. اور انشاءاللہ یہ نمونہ تھا. اے کاش وہ 30 برس پورے مل گئے ہوتے تو چونٹی کے پر کے بال کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ ہوتا. اس لیے کہ اس کا نعرہ یہ تھا اگر اسلامی مملکت میں کسی یہودی عورت کا پازیب چوری ہو جائے اور یہ سن کر کوئی مر جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے. ہاں اس کو ملائیے گا تب سمجھ میں آئے گا. یعنی انسان یہ خبر چوری ہو گئی، صرف اس تعجب میں اگر کوئی مر جائے تو مولا کہتے تعجب کی بات نہیں ہے. یعنی اسلامی مملکت کو امیر المومنین کہاں لے جانا چاہ رہے تھے. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ 2 غذائیں جب آئی تو مولا نے ایک اٹھوا دیا. کون سا اٹھانے گئی جناب ام کلثوم؟ نمک کو نہیں، شیر کو اٹھاؤ، دودھ کو اٹھاؤ. اب وہ کہتے کیوں؟ اس لیے اٹھوایا کہ سب سے کم اور سب سے ضعیف اور سب سے کم ترین غذا کا نام نمک ہے. کہیں کوئی ایسا نہ ہو. یوں تو کہتے یوں تو مدینے اور کوفے میں یا دور حکومت امیر کائنات میں کوئی ایسا نہیں تھا جو بھوکا رہا ہو، پھر بھی احتیاط اتنا تھا کہ جو کم سے کم کھائے گا نمک کھائے گا. علی اس حاکم کا نام ہے جو اپنی مملکت کے سب سے نچلے درجے پر بیٹھ کے حکومت کرتا ہے. اور یہی وہ آنے والا جب دیکھا کہ بوریے پہ بیٹھ کر سوکھی روٹیاں توڑ رہا ہے، اس نے مانگا، مولا نے عطا کیا، اس نے لوٹا دیا کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اچھا اس سے بہتر چاہتے وہ گھر میں چلے جاؤ. امام حسن کے گھر کی طرف مولا نے اشارہ کیا. وہ وہاں گیا، دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں اور سیر ہو کے جا رہے ہیں. وہ دسترخوان پہ جب بیٹھا تو کھا رہا تھا اور کچھ بغل میں رکھ بھی رہا تھا. امام کی نظریں سب دیکھ لیتی ہیں. مولا نے کہا کہ پریشان مت ہو، کھا لے
پھر جب جانے لگے گا تو تیرے گھر کے لیے بھی دے دوں گا۔ تو اس نے کہا احسان فراموش نہیں بلکہ احسان شناس تھا، پہچان۔ کہا نہیں نہیں میں اپنے لیے نہیں، ابھی جب میں آ رہا تھا راستے میں ایک ضعیف انسان سوکھی روٹیاں کھا رہا تھا جو مجھ سے کھائی نہیں گئی، میں اس کے لیے رکھ رہا ہوں۔ مولا تڑپے جانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہے۔ ایسا حاکم جو انسان اس امت کا آئیڈیل بن سکتا تھا اور امت کو کمال کی بلندیوں تک لے جا سکتا تھا، لیکن وہی ہے دشمن انسانیت نے ایسا ڈگر بدلا کہ آج بھی انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ میں نے کہا جب ہر میدان میں وی آئی پی ڈھونڈتے ہیں تو دین میں کیوں نہیں؟ جی دین روحانی علاج کے لیے کیوں نہیں؟ یہ کرم ہے اہل بیت کا واقعاً، جتنی بھی، اسی لیے کہا گیا ہے خوش ہویا کرو، اپنی ماؤں کو دعا دیا کرو۔ یہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہم کو عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور یہ محبت ہمارے گھروں میں پہلے سے تھی جو ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہم کو مل گئی۔ ابھی کرنا کیا ہے؟ عقل لگا کر امام کے اصحاب میں، یہ بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے، سست آدمی نہیں جائے گا، امام کا صحابی نہیں بنے گا، پڑھا ہے نہیں حالات، وہ سست آدمی نہیں۔ لہذا کل کی گفتگو سے بات ملائیے، محنت کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ آپ کبھی کبھی ایسا سوچا کریے، کسی نبی، کسی ولی، کسی ائمہ نے کسی کا سوئی کی نوک کے برابر برا سوچا ہے؟ پھر اتنی دشمنی کیوں؟ پھر سب کو مارا گیا، سب کو، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ صرف ایک مورد کوئی دکھا دے، ایک جگہ، ایک جھوٹی سی جھوٹی روایت کہ ان زوات نے کسی کا سوئی کی نوک کے برابر بھی نقصان کیا ہو سوائے فائدے کے؟ جی نہیں دکھا سکتا۔ اس کے بعد بھی دشمنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسانیت کے خیر خواہ ہیں؟ جی نہیں، یہی ہو، جب اپنا کام پڑتا تھا تو آتے تھے، کیونکہ بہت سارے ایسے مورد آئے ائمہ اطہار کی زندگیوں میں کہ، اور کتنا کرم ان لوگوں کا تھا کہ وہ لوگ آسانی سے حل کر دیتے تھے، ہم جیسے نہیں تھے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار ری ایکشن میں نہیں آتے تھے، ان کا خود اپنا ایکشن ہوتا تھا۔ کسی نے، وہ تھا نا شامی جو آ کے امام حسن علیہ السلام کو جد بد کہنے لگا، مولا چپ رہے، جب سب کچھ کہہ چکا تو اب مولا نے کہا کہ بھوکے ہو کھانا کھلا دوں، پیاسے ہو پانی دے دوں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو وہ بھی دے دوں، لباس نہیں ہے وہ دے دوں، کرایہ نہیں جانے کا تو وہ دے دوں۔ ایک دم سے بدلا ہو، اور کہتا ہے کہ جب آیا تھا آپ اور آپ کے باپ سب سے برے تھے میری نظر میں، لیکن اب جب جا رہا ہوں تو آپ اور آپ کے والد سب سے بہتر انسان ہے اس دنیا میں۔ جی جو آ گیا وہاں تک پیغام پہنچ گیا، جو نہیں آیا وہی ہے۔ پھر وہی بات پیغمبر کی حدیث کہ خبیث الولادہ کے ہاں نہیں جائے گا، حقیقت ہے، ورنہ سارے آئے، اور آج بھی دنیا میں وہی ہے جو، اور اس تو ثابت ہو گیا نا، دنیا میں کیا ایک ہی ملک تھا، ایک ہی ملک تھا انسانیت کی پناہ اور انسانیت کی حفاظت کے لیے، اور ممالک کہاں چلے گئے؟ اسی قرآن کا دعویٰ کرتے ہو جس قرآن نے کہا ہے سب کا رازق میں ہوں، پھر کیوں ڈرتے ہو حکومتوں سے؟ پھر کیوں ڈالر کے دھوس میں آ جاتے ہو؟ کیوں نہیں ان مظلوموں کی حمایت کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ یہی ہے، یہ اہل بیت کا کرم ہے، جس نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں رکھا وہ کبھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا، وہ کبھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اور شہزادی اول مظلوم ہے، اول مظلوم ہے، آسان تھوڑی ہے اتنی منزلت اور اتنا مقام رکھنے والی بیوی، کس پہلو کو آپ دیکھیں گے، کس پہلو کو، سارے ہر اینگل سے، ہر پہلو سے شہزادی کا عظمت، شہزادی کا رتبہ اور مرتبہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، اتنی باعظمت ہے، نور پروردگار سے خلقت ہوئی ہے۔ ہاں کبھی بھی جو جسم ہے روح بھی اسی کے مطابق آتی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، دونوں الگ ڈیفرنس کے ساتھ نہیں ہوگا۔
نور پروردگار شہزادی کے جسم میں، کتنا بابرکت تھا وہ جسم، کتنی عظمتوں والا وہ جسم، اور متعدد مرتبہ پیغمبر اکرم نے یہ کر کے بھی دنیا کو دکھایا تھا۔ جب گئے مباہلے میں تو یہ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تم لوگ امنو بے، تم لوگ آمین کہو۔ یا رسول اللہ آپ خود مستجاب الدعویٰ ہیں، کیوں نہیں آپ دعا کرتے، خدا قبول کرے گا؟ نہیں، دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ پیغمبر کی بھی دعا فاطمہ کے صدقے اور اہل بیت کے صدقے میں قبول ہو رہی ہے۔ یہ کہاں تھی دنیا؟ جی یہودی، اس نے چہرے پڑھ لیے، اس نے چہرے پڑھ لیے اور اتنا ماہر تھا۔ خیر اس کے پادریوں نے تو پہلے ہی بتایا تھا اگر گھر والے آئیں گے تو مقابلہ نہیں کرنا، ہاں وہ جانتا تھا، لیکن جیسے ہی آنے والوں نے چہرے دیکھے تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر کہہ دے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا۔ جی یہ معرفت، اور اگر معرفت نہ ہو تو انسان، جی وہ باڈی لینگویج آدمی کی بتا دیتی۔ آپ اگر کسی کو نہ پہچانے تو اس کی اتنی عظمت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا میں اپنے دوستوں سے، ہمسن اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہوں گا تھوڑی تھوڑی معرفت بڑھائیے، تھوڑی تھوڑی، جہاں تھے وہاں سے آگے چلیے۔ بہت بڑی دنیا، علم، دو ہی چیز دنیا میں ہے جو کبھی انف نہیں ہے، ایک ایمان اور دوسرا علم۔ دوسرا علم، قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اب تو ایمان لا دیے تو اب جی ایمان کے درجات ہیں، جی ان درجوں، اسی لیے تو سلمان کا درجہ کچھ تھا، ابو ذر کا درجہ کچھ تھا۔ کیوں؟ یہ ایمان کے درجات، ہم جس لیول پر ہیں ہو سکتا ہے آپ نہ ہوں، یا آپ جس پر ہوں میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں بڑھانا چاہیے۔ یہ کب ہوگا بڑھے گا؟ جب ان کی سیرت سے قریب ہوں گے، ان کے گھر سے قریب اپنا گھر بنانا ہے، یہ فزیکلی گھر نہیں، جی معنوی معیت لائیے، ساتھ ہو جائیے۔ کہ تربیت اولاد میں جناب سیدہ نے کیا کیا ہے، شوہر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یا ماں کے ساتھ یعنی باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، جب ہم یہ قریب جائیں گے اس سیرت کو اپنانے کی کوشش، تب برکت آئے گی، تب جا کر ہم جناب سیدہ کے گھر اور پیغمبر کی حدیث، یہ سب تو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے۔ لیکن جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اے سلمان، فاطمہ کی محبت 100 مواطن پر کام آئے گی، 100 مواطن یعنی 100 اسٹاپیج، 100 چیک پوسٹ پر کام آئیں گی، اور ان میں کون سے بتائے؟ ایسے ایسے ہیں کہ نام سن کے تھراتے ہیں۔ سب سے پہلے موت، سارے بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے اور دیکھا بھی ہے، عزیزوں جانکاری بھی ہے، 2 بیٹے باپ کو لے کر آئے، ڈاکٹر نے کہا کورونا، ایک اسی وقت بھاگا۔ جی موت کے وقت کام آئے گی فاطمہ کی محبت، صراط کے وقت کام آئے گی، حشر محشر، جی حساب و کتاب، شب اول قبر، یہ وہ گھڑیاں ہیں، وہ جگہ ہیں کہ جتنا بھی پکا دوست ہو، باپ بیٹے ہوں، ہاں بہن بھائی رشتہ دار، کوئی نہیں کام آئے گا، لیکن فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ وہ محبت کے ساتھ ساتھ اگر ان کی سیرت کو بھی اپنا لیا جائے تب 4 چاند لگے گا۔ ورنہ ہم کہتے ہیں ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، 4 وجود ہوتے ہیں۔ کبھی ذہنی وجود، خالی ذہن میں تصویر ہوتی ہے، ہاں، کبھی لفظی وجود کہ بولا جاتا ہے، کبھی کتبی یعنی لکھ دیا گیا ہے، اور کبھی حقیقی، جیسے یہ پانی ہے، پانی ذہنی وجود کو لکوڈ میرے ذہن میں آیا، اور ایک بار بولا پانی، ایک بار لکھ دیا، ایک بار یہ حقیقی وجود، یہ 4 ہیں۔ اب ان 4 میں سے کون سا فائدہ پہنچائے گا؟ مجھے پیاس لگی ہے تو میں سوچ لوں پانی پانی پانی، بجھ جائے گی پیاس؟ خوب نہیں بجھے گی۔ بولوں پانی پانی، بجھ جائے گی؟ چلو لکھ دیتا ہوں، 100 بار لکھ ڈالتا ہوں پانی پانی، بجھ جائے گی؟ کب بجھے گی؟ جب اس حقیقی وجود کو اپنے حلق سے نیچے اتار دیا جائے تب۔ جی سیدہ، اہل بیت، ہم محبت کرنے والے، اگر ہم لفظوں میں رہ گئے، یہ لفاظیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ حقیقی وجود کو ان کی سیرت کو اپنی سیرت میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا، واقعاً
کہنے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے تبرہ کرو. سلمان جاتے تھے تو لوگوں کو تبرہ لگتا تھا, کیوں علی کا چاہنے والا جا رہا ہے. جی ابو ذر جاتے تھے تو لوگوں کو تبرہ لگتا تھا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا اپنے آپ کو ہم لوگ اہل بیت سے قریب کر دیں کہ دیکھنے والے کہیں کہ ہاں یہ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے. اور یہ ان ایام ان اذکار کی برکتیں حتماً پہنچائیں گی. لیکن ہاں وہی کچھ لینے کے لیے بیٹھا کریے, واقعاً بیٹھیے کچھ لینے کے لیے. اس میں پڑھنے والے کوئی بینیفٹ زیادہ نہیں ہے, آپ کا اپنا ہے, آپ کا اپنا ہے. کچھ تو سیکھ لیجئے. اتنے بڑے کرم. وہی ہے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنے اچھے رہنما نہیں تھے وہ کہاں جا رہے ہیں, اور جن کے پاس وہ رہنما اور وہ آئیڈیل تھے کہ جو اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی خبریں رکھتے تھے, اور ان کے چاہنے والے خدا نخواستہ کہیں ہیں. البتہ بہت کچھ ہے لیکن کہیں جا کر ہم کو رکنا نہیں ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پیغمبر بھی کہتے تھے رب زدنی علما. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علم اضافہ کر, علم میں اضافہ کر. پیغمبر ظاہر ہے یہ آیت قرآن ہے, قرآن کی ساری آیتوں کو سب سے پہلے پیغمبر ہی نے پڑھا ہے اور سب سے زیادہ پڑھتے تھے پیغمبر. لہٰذا وہ یہ بھی کہتے تھے, اور یہ ایمان کی بات میں نے کہا دو چیزیں کبھی نف نہیں ہیں, ایک ایمان. لیکن افسوس یہ ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب زہرا کی سیرت کو کیسے اپنا سکتے ہیں, مطلب وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. رے یہ اور غضب ہے, یہ اور غضب ہے. دشمن کی طرف سے ایک القاعات ہیں کہ لوگ قریب نہ جانے پائیں. ہم لوگوں کی نہیں, ہم تو سادہ لو ہیں. اہل بیت کے چاہنے والا فسادی نہیں ہوتا, یہ بہت نرم دل ہوتا ہے. اس کے دل نازک ہوتے ہیں, اس کے دل نرم ہوتا ہے. کسی مظلوم کی آہ و فریاد کو سنتا ہے تو فوراً تڑپ جاتا ہے. اہل بیت کی محب کی یہ خاصیت ہے. یہ نہیں, لیکن دشمن کی وہ تو بیوی تھی, ان کا رتبہ کیا تھا, وہ ان کی سیرت کو کیسے خوب. اگر ہم ان کی سیرت پر نہیں چل سکتے تو وہ آئی کیوں تھی؟ ان کی پسلیاں ٹوٹی, جناب محسن شہادت ہوئی, اتنی مصیبتیں, مرثیت تک پڑھ دیا, کیوں آئی تھی؟ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ یہ اسی لیے آئی تھی کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو ایک نمونہ, ایک سیرت, ایک پیغام, ایک میسج دے دیں. ورنہ آپ یہ سوچیے اہل بیت نہ ہوتے تو کیا ہم ڈھونڈتے, کہاں جاتے؟ نہ پتہ ہے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا, نہ بھائی کے ساتھ کیسے رہنا, ہاں والدین کے ساتھ کیسے حقوق کرنا ہے, نہ بھائی ہاں سماج معاشرے کے ساتھ کیسے رہنا, ممبر کے ساتھ کیسے رہنا, مسجد کے ساتھ. یہ کس نے دیا ہے؟ سب اہل بیت نے. اگر اہل بیت کی سیرت اور اہل بیت کا فرمایا ہوا ہم نہیں عمل کر سکتے تو پھر کیوں فرمایا ہے؟ لہٰذا اس طرح کی باتیں بہرحال دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ قریب نہ جانے پائے, اس لیے کہ یہ وہ سیرت ہے, یہ وہ ذات ہے کہ ان سے جو قریب ہو گیا وہ کامیابیوں کی دہلیز. سلمان کہاں تھے لیکن ایمان کی منزلیں اور معرفت کی وہ منزلیں اتنی آگے پہنچا دی کہ پیغمبر کہتے سلمان منا اہل البیت. جی یہ کیا ہے؟ کردار سے. میں نے وہی کہا کہ معرفت جب ہو جائے تب آدمی کا باڈی لینگویج بدلتا ہے. آپ نہیں پہچانتے. جناب عمار راستے سے گزر رہے تھے, کچھ لوگ چوراہوں پہ اکثر نوجوان بیٹھے رہتے نا, مذاق اڑایا. ایک آدمی دیکھ رہا تھا, اور جب جناب عمار آگے چلے گئے تو وہ آیا, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ پتہ یہ کون ہے؟ یہ علی کی فوج کے گورنر ہیں, کمانڈر ہیں, یہ تم نے ان کے ساتھ بے حرمتی کی. سارے گھبرا گئے, ارے یہ تو غضب ہو گیا. پیچھے پیچھے چلے, جناب عمار وہاں سے مسجد میں آئے. مسجد میں آئے تو وہ اور ڈرے کہ لگتا ہے بد دعا کر دیں گے. نماز ختم ہوئی, اور نماز کے بعد وہ سب آئے کہ ہاتھ جوڑتے ہیں, غلطی ہو گئی. کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے, میں تو پروردگار سے ہی کہنے آیا تھا کہ اللہ ان کی ہدایت کر دے. جی اتنا مرتبہ, اتنا. کب بے ادبی کیا؟ یا امیر المومنین کے لیے بھی, ان کی بھی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ ایک کنیز راستے میں رو رہی تھی, مولا گزر رہے تھے, دیکھا وہ رو رہی ہے. امام ہے, امام اپنی رعیت کا مالک ہے, وہ یوں ہی تو نہیں جا سکتا. امام نے پوچھا خیریت کیوں رو رہی ہو, کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں دکان سے ایک سامان لائی تھی اور وہ میرے مالک کو پسند نہیں آیا, وہ کہہ رہا ہے کہ واپس کر کے آؤ, وہ دکاندار واپس نہیں لے رہا ہے. اب میں اسی تگ و دو میں ہوں, کیا کروں؟ تو مولا کہتے آؤ میں چلتا ہوں. لے کے گئے تو اس دکاندار نے جیسے دیکھا تو مولا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کی طرف کیا اور کہتا ہے کہ کہہ دیا کہ واپس نہیں کروں گا.
بغل کی دکان والا دیکھ رہا تھا، وہ آیا اور کہتا پتہ یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین ہے۔ جیسے اس نے سنا اور یہ بات قدموں میں گر گیا، مولا آپ کی دکان، جیسے چاہیے لے جائیے۔ کب تک یہ رویہ تھا؟ جب پہچانتا نہیں تھا۔ جی، معرفت جب ہو جائے گی تو انسان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ لہٰذا قریب آئیے، دور دور سے نہ سنیے، دور دور سے اہل بیت کی محبت کا دم نہ بھریے، دور دور سے ان کی سیرت کو سمجھیے۔ ان کی بہت 18 برس ہے، 18 برس، اور 18 برس میں 75 دن تو جو رسول اللہ کی بات کے وہ سنگ میل ہیں۔ پوری انسانیت کے کیا، پوری دنیا کی مخلوقات اگر مل کر کام کرنا چاہیں تو وہ کام نہیں کر سکتی جو شہزادی نے 75 دن میں کیا۔ انشاءاللہ آگے کی منزلوں میں عرض کروں گا جو کیا ہے۔ لہذا ان کی سیرت کو اپنانے، وہ آئیڈیل ہیں، امام وقت کے لیے آئیڈیل ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور ہر زاویے سے آئیڈیل ہے، چاہے وہ بیٹی ہونے کی حیثیت ہو، چاہے وہ زوجہ ہونے کی حیثیت ہو، چاہے وہ ماں ہونے کی حیثیت۔ بلکہ بات اور آگے ہے کہ شہزادی رحمت للعالمین باپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور یعنی ماں کا رتبہ رکھی ہے کہ جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین، اس کے لیے اگر کوئی رحمت للعالمین بن گیا تو شہزادی کے ساتھ ہے۔ اور امیر المومنین، مومنین کے امیر المومنین جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں نا، مومن، وہ مومنین کے امیر ہیں۔ ان کے لیے یہ کیا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایمان تب مکمل ہوتا ہے عقد کے بعد، اس کے پہلے اس کے رتبے بھی بہت کم ہیں، نماز روزے سب عبادتوں کا بھی کم صلہ ہے، لیکن جب شادی شدہ انسان کرتا ہے تو اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ کوئی ایسا سماج میں ایسے نہ رہے، غیر شادی شدہ کے سماج خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ لہٰذا اس لیے تاکید اتنی فضیلت اور اتنا مرتبہ بیان کیا گیا ہے شادی شدہ۔ تو جب انسان شادی کرتا ہے تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ شہزادی کس کے ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ ہے؟ امیر المومنین جو کل ایمان ہے۔ جی، یہ زوجہ، اور کہتے ہیں ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پیغمبر نے فرمایا۔ جی، عام مائیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے بیٹوں کے لیے۔ یہ شہزادی کس کی ماں ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جی، جنت کے سرداروں کی ماں ہے۔ ان کے، اچھا ظاہر ہے ان کی بھی ماں ہے تو ان کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے۔ عام مائیں اپنے بچوں کے لیے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ لیکن شہزادی کے قدموں کے نیچے جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کون سا رتبہ؟ انشاءاللہ کل کی منزل اور آگے ہوگی، بس درخواست ہے کہ وقت پر آئیں۔ اتنا رتبہ، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود کتنا ظلم ہوا، نہیں بیان کر سکتا، کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ایک پسلیاں ٹوٹنے کا سنا ہے نا، بہت بار سنتے ہیں، لیکن عجیب جاذبیت ہے اہل بیت کے ذکر میں کہ دل نہیں بھرتا۔ ہاں، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹنے کے مصائب پڑھے گئے۔ ایک انسان بہت دیر تک روتا رہا۔ مولانا نے پوچھا بھائی کوئی غلطی ہوئی؟ تہران کے کسی خطیب کا واقعہ ہے، کوئی غلطی ہوئی کیا، ایسا پڑھ دیا کہ ابھی تک آپ روئے جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے باڈی کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو آدمی چل سکتا ہے، زندہ سانسوں میں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائے، جی، اس ہڈی میں یہ خوبی ہے، خاصیت ہے کہ سانس لینے میں بھی تکلیف ہے۔ جی، لیکن شہزادی ان مصیبتوں میں کیسے، مدینے کے لوگوں نے، عرب کا دستور ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی بہت ساری جگہوں پر ہے کہ جب کوئی گزر جاتا ہے تو اس کے گھر کھانا نہیں پکتا، لوگ آزو بازو کے لوگ اسے کھانا کھلاتے، اور مستحبات میں سے بھی ہے کہ اس کے گھر کھانا پہنچایا جائے، اس کا سوگ منایا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک یہ کام کرنا چاہیے، لیکن شہزادی کے گھر پیغمبر کی وفات کے بعد جب مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ گھر سے دھواں نکل رہا تو لوگ تڑپ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ فاطمہ نے پیغمبر کی وفات کا غم نہ منایا،
لیکن لوگوں کو تب پتہ چلا یہ چولہا جلنے کا دھواں نہیں بلکہ یہ گھر جلنے کا دھواں ہے۔ آج رکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آج سوائے غم اہل بیت کے عزاداروں سے وہ بہت قیامت کی گھڑی ہے۔ کسی خطیب نے مرضیہ بتائے پڑھا مولا حسین یا مولا حسن کے، تو آپ نے خواب میں آ کر کہا کہ میرے مصائب نہیں پڑھتے ہو۔ خطیب نے کہا کہ نہیں آپ ہی کے مصائب تو مولا پڑھتا ہو۔ کہا نہیں، میرے وہ مصائب پڑھو جو بچپن میں میرے اوپر آئے تھے پڑھے تھے۔ یہ مولا وہ کون سے مصائب تھے؟ مولا بیان کرتے ہیں کہ وہ مصائب کہ جب ایک طرف میرے بابا کے گلے میں رسی کا بندہ تھا، دوسری طرف میری ماں کی فریاد، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ارے سمجھ نہیں پا رہے تھے کس کی فریاد رسی کو جائے، بابا کی مدد کرے یا ماں کی فریاد سنے۔ وہ مصائب بہت قیامت کے تھے۔ عزیزو یقیناً جس گھر یا رسول اللہ جس دروازے پہ آگے سلام کرتے تھے اسی دروازے پہ، اور رسول اللہ کے زمانے میں ایک اور داستان ملتی ہے، جب ملک الموت آیا تھا، ملک الموت آ کر دق الموت کیا، شہزادی کے زانووں پر پیغمبر کے سر تھا، شہزادی نے کہا بابا آرام کر رہے بعد میں آؤ، لیکن پھر اس نے دق الموت کیا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد شہزادی نے پھر جب وہی جملہ کہا، وہ تھوڑی دیر اور رک گیا، لیکن تیسری بار جب دق الموت کیا تو اب ذرا سخت لہجے میں اور سخت طریقے سے شدت تھی، شہزادی اس آواز سے لرز گئی، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے، پیغمبر کے رخسار مبارک پر جب آنسو کے قطرے گرے پیغمبر کی آنکھیں کھل گئی۔ اے بیٹی ابھی تو تیرا باپ زندہ ہے، آخر رونے کا کیا سبب؟ شہزادی نے کہا اے بابا دروازے پہ کوئی کھڑا ہے، کئی بار اس نے دق الموت کیا لیکن اس بار جو اس کے دق الموت کا انداز ذرا سخت تھا، مجھے گھبراہٹ ہوئی، میرے خوف دل میں خوف طاری ہوا، اس لیے بے ساختہ آنسو آ گئے۔ پیغمبر نے کہا اے بیٹا یہ ملک الموت ہے، یہ کسی در پر اجازت نہیں مانگتا، یہ تیرے در کا شرف ہے کہ وہ اجازت مانگ رہا ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی یہ مدینہ ہے، پیغمبر ابھی باحیات ہے، آپ نے صرف اس انداز کو سنا دل لرز گیا، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب آگ و لکڑیاں لے کر لشکر کا ہجوم اور یہ آواز دی جائے گی ابوالحسن کو چھوڑو، کھول دوبار کرو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی شاید اسی لمحات میں ان ظالموں سے دروازے کے پیچھے یہ کہتی اس گھر کو آگ لگاؤ جس میں حسنین رہتے، لیکن ایک نہ سنی، آگ لگائی گئی، آگ جل جانے کا دروازہ جل جانے کا انتظار بھی نہ ہوا، اد جلے دروازے پر لات مار کر دروازہ گرایا، شہزادی دروازے کے نیچے پورا لشکر ہجوم، ارے گھر کے اندر داخل، علی کے گلے میں رسی ڈال کر کشا کشا لے جایا گیا۔ شہزادی یہ منظر علی کے کمر میں بندھے ہوئے پٹکے کو پکڑ لیا، میں اپنے مولا کو جانے نہ دوں گی، لیکن جب ظالموں نے دیکھا شہزادی نہیں چھوڑتی ہے، ایک مرتبہ تلوار کا یہ دستہ یا کوڑے کی وہ زر شہزادی کے بازو اور دست مبارک پر حملہ کیا، ہاتھ چھوٹے، شہزادی گری بے ہوش ہوئی، ظالم لے کر علی کو گئے۔ شہزادی جب رش سے اٹھی، علی کہا
علی کا حصہ ابو الحسن شہزادی لے کر انہیں مسجد کی طرف گئے. شہزادی مسجد کی طرف جب آئی، امیر المومنین سر جھکائے ہیں، تلوار کھچی ہوئے ہیں، لوگ ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھول رہے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دے کہ علی نے بیعت کر لی. شہزادی نے فریاد کی، خلو یا ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ سر کے بال پریشان کر دوں گی. اتنا سننا تھا، مولا نے سلمان کو بلایا اشاروں میں، اے سلمان شہزادی مستجاب الدعویٰ ہے، کہہ دو بد دعا نہ کرے مدینہ ختم ہو جائے گا. شہزادی کے پاس سلمان آئے، اے بی بی بد دعا نہ کیجئے. بی بی نے کہا اے سلمان، ارے دیکھتے رہی ہو ظالم میرے والی وارث کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہے. اے بی بی مولا نے ہی کہا ہے فاطمہ سے کہہ تو بد دعا نہ کرے. اچھا میرے مولا نے کہا تو بد دعا نہ کرتی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ مولا کو دشمنوں کے نرغے سے چھڑا کے لے گئے. میں کہوں گا بی بی بڑی تکلیف، بڑی مصیبتیں، لیکن کم سے کم آپ نے اپنے امام وقت کو دشمنوں کے نرغے سے چھڑا تو لیا. لیکن ذرا کربلا میں آئیے، ساری زہرا چل قدر کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے، شور سینے پر سوار، سر و تن میں جدائی کر رہا تھا. بی بی سے رانا گیا، اے شیر بو سگائے پیغمبر پہ خنجر نہ چلا، میرا ماں جایا پیاسا ہے. لیکن چندے لمحوں میں آواز بلا میں گونجی، قد قتل الحسین. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ حاضرین کے تمام جائز دلی حاجات کو بر لا. یا اللہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما. یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اسباب مہیا فرما. یا اللہ علماء اکرام مراجع اکرام کے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.